دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، تمام ہو جائے، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی خاتم النبیین وشفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اس سلسلے کی ہماری آج 7ویں گفتگو ہے۔ اس میں ہم انتظار ہی کے موضوع کو ادامہ دیں گے اور انتظار کے بارے میں جو باتیں رہ گئی ہیں ان کو بیان کریں گے۔ ظہور کی تعجیل کے بارے میں جہاں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم امام کے ظہور کی دعا کیا کریں اور اس میں یہ دعا کریں کہ خدا اس ظہور میں تعجیل فرمائے اور گریہ وزاری کریں امام کے فراق میں، وہیں پہ اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ اس میں عجلت اختیار نہ کریں اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اگر ہم نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا تو ہم حقیقی انتظار سے دور ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے وہ روایات آپ کی خدمت میں پڑھ دوں جہاں عجلت کرنے کی یا جلد بازی کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جس میں راوی کہتا ہے کنت ابی عبداللہ، کہ میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود تھا۔ محزم ایک شخص ہے جو امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر پوچھتا ہے کہ یہ امر کب متحقق ہوگا، یعنی ظہور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جس کا ہمیں وعدہ دیا گیا ہے کہ جو حکومت جہانی قائم کرے گا اس ہستی کا ظہور کب ہوگا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اسے جواب میں بیان فرماتے ہیں کہ اے محزم، وقت مقرر کرنے والوں نے جھوٹ بولا ہے کہ اس کو میں بعد میں بیان کروں گا، ابھی جو حصہ بیان کرنا ہے وہ یہ ہے ہلک المستعجلون، کہ جنہوں نے عجلت اختیار کی، جنہوں نے اس میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا وہ ہلاک ہو گئے، وَنَجَا الْمُسَلِّمُونَ، اور جو تسلیم ہو گئے انہوں نے نجات پائی۔ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جلد بازی کرنے والے اس امر میں جلد بازی کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے اور جو تسلیم ہوں گے وہی نجات پائیں گے۔ یعنی ہمیں بہت واضح یہ دستور دیا گیا ہے کہ ہم اس ظہور کے امر میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ تسلیم ہو، خدا کی رضا پر، خدا کی قضاء و قدر پر ہم تسلیم ہو۔ جس قدر بھی تاخیر ہوتی ہے ہمارے ایمان میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے بلکہ ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے اور شدت سے انتظار کرنا چاہیے، لیکن بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں منصور کہتا ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ یہ امر آپ کے لیے پیش نہیں آئے گا مگر مایوسی کے بعد۔ یہ حدیث بہت سخت حدیث ہے کہ اس پہ دقت فرمائیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہی بیان فرماتے ہیں یہ امر آپ کے لیے پیش نہیں آئے گا مگر مایوسی کے بعد، خدا کی قسم ہرگز نہیں مگر یہ کہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ، یعنی ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جاؤ۔ خدا کی قسم ہرگز یہ امر متحقق نہیں ہوگا مگر یہ کہ تم آزمائے جاؤ۔ خدا کی قسم ہرگز یہ امر متحقق نہیں ہوگا یہاں تک کہ شقی شقی ہو جائے اور سعید سعید ہو جائے۔ یہاں اس غیبت کے زمانے کی سختیوں کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ زمانہ غیبت بہت سخت ہوگا، بہت طولانی ہوگا اور اس میں ہم نے صبر اور حوصلے سے کام لینا ہے۔ یعنی یہ زمانہ ہی ایسا ہے کہ جس میں لوگ مایوس ہو جائیں گے اور اس میں ایک دوسرے سے جدا، یعنی حق اور باطل میں فرق ہو جائے گا، اہل حق اور اہل باطل میں
جدائی ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ شقی شقی اور سعید سعید ہو جائے گا۔ اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا۔ بس اس میں ہمیں جلد بازی نہیں کرنا، بلکہ کمال حوصلے سے یہ انتظار کرنا ہے، دعا کرنی ہے تعجیل کی کہ ظہور جلد ہو جائے، لیکن جسے ہم بیوقوفانہ جلد بازی کہتے ہیں، ایسی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ ایسی جلد بازی سے ہوتا کہ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، تو اس کے نقصانات کی طرف بھی اشارہ کر دیں کہ یہ جلد بازی کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ لوگ جھوٹے اور گمراہوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جیسے مثلا کچھ لوگ آتے ہیں جو نیابت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم امام کے نائب خاص ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ کیوں؟ بہت جلد باز ہیں، بہت جلد چاہتے ہیں کہ امام کا ظہور ہو جائے، بے چین ہو جاتے ہیں کہ کیوں امام کا ظہور نہیں ہو رہا۔ بس ایسے لوگوں کو کوئی بھی انسان آ کے ورگلا سکتا ہے۔ کوئی شخص آتا اور کہتا ہے کہ میں اس امام کا نمائندہ ہوں، میں ان کا نائب ہوں، میں ان کا جانشین بن کے آیا ہوں، میں ان کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں، اور بہت سے لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیتا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو اکٹھا ہو جاتے ہیں؟ یعنی گمراہوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جو بہت بے چینی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یا کوئی شخص آ کے مثلا نشانی میں سے ہے یمانی کا خروج یا خراسانی کا خروج، کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ میں ہی وہ یمانی ہوں جس کا احادیث میں وعدہ کیا گیا ہے، اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ کوئی آتا ہے، کوئی خاتون آگے کہتی ہے کہ مثلا میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہوں، میں امام کی بیٹی ہوں، یہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ کوئی آگے مہدویت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور یہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ بس ہمیں انتظار کرنا ہے، لیکن ان چیزوں سے پرہیز کرنی اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، اور خدا کی قضاء و قدر پر راضی رہنا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے نقصانات ہوتے ہیں، یعنی گمراہوں کی جو ہم پیروی کرتے ہیں، خرافات کے جو ہم پیچھے چل پڑتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ملاقات کے لیے مختلف جو ٹوٹکے لوگ بیان کرتے ہیں، ملاقات کے لیے مختلف چیزیں بیان کرتے ہیں جو غیر اسلامی چیزیں ہیں، جن کا اسلام نے دستور نہیں دیا۔ کوئی آتا ہے، شخص کہتا ہے کہ میں تمہاری امام سے ملاقات کرواتا ہوں، وہ آ کے غیر اسلامی حرکات اس کے سامنے پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم ایسے ایسے کام کرو تو تمہیں امام سے ملاقات حاصل ہو جائے گی۔ یعنی بے صبری کرنے والا ایسے جھوٹے لوگوں کے پیچھے چل پڑتا ہے، خرافات کا شکار ہو جاتا ہے، جہالت کا شکار ہو جاتا ہے، یا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی ایک چیز نشانی نہیں ہے، سمجھتا ہے کہ یہ امام کے ظہور کی نشانی ہے۔ کہیں کوئی سرخ آندھی چلی، سوال کرتا ہے کہ یہ امام کے ظہور کی نشانی ہے، اب امام کا ظہور نزدیک ہو گیا ہے۔ کبھی کوئی سیلاب آیا، کبھی کوئی زلزلہ آیا، کبھی کوئی خاص واقعہ رونما ہوا تو سمجھتا ہے کہ یہ امام کے ظہور کی علامت ہے، در حالی کہ کہیں بھی اس کو علامت کے طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ بے صبری کا جو دوسرا بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان غیبت کی حکمت کا انکار کر دیتا ہے۔ پروردگار نے امام کو اپنی آخری حجت کو، اس ذخیرہ الہی کو محفوظ کیا ہے ایک عرصے کے لیے، اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل کیا ہے، اور پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسرار الہی میں سے ہیں۔ خدا حکیم ہے اور انہیں حکمت کے تحت پردہ غیبت میں لے گیا ہے۔ یہ شخص جو جلد باز ہے، خدا کی اس حکمت کا انکار کرتا ہے اور نتیجے میں خدا کی عدالت پہ شک کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس اگر کوئی انسان بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کے یہ شدید نقصانات ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے اس انتظار میں جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور جب اس کو اس انتظار کے نتیجے میں دیدار حاصل نہیں ہوتا اور امام کا ظہور نہیں ہوتا تو بس اوقات آ کے انکار کرتے کہ اصل امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام وجود ہی نہیں رکھتے، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں، اور امام کے وجود کا انکار کر کے فی الواقع ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بس اس چیز کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں انتظار کرنا ہے، دعا کرنی ہے، اور خدا نے دعا کا حکم دیا ہے، اور خود دعا تو فی الواقع ہے ہی ایمان کا اظہار کہ ہمیں اپنے پروردگار پر اعتقاد ہے، یقین ہے، پختہ ایمان ہے، لہذا ہم اس کی بارگاہ میں تعجیل کی دعا کرتے ہیں، اور ہمیں ایسا ہی انتظار کرنا ہے کہ جس میں خدا کی رضا شامل ہو اور خدا کی رضا پہ ہم لوگ راضی ہوں اور بے صبری کا مظاہرہ
نہ کریں، اس کی قضا و قدر پر راضی ہو، جو وقت اس نے مقرر کیا ہے ظہور کا ہم اس وقت پہ راضی ہوں، اور ہم گمراہوں کے پیچھے نہ چل پڑیں اس بے صبری کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ انتظار میں ایک اور مطلب جو نقصان دہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ وقت معین کرتے ہیں، پیشن گوئی کرتے ہیں، کوئی پیش بینی کرتے ہیں کہ فلاں سال فلاں وقت میں امام کا ظہور ہوگا، کوئی کہتا ہے 2021 میں امام کا ظہور ہوگا، کوئی کہتا ہے 2024 میں امام کا ظہور ہوگا، مختلف طرح کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، یا فلاں وقت میں امام کا ظہور ہوگا، اور اس وقت مقرر کرنے کی احادیث میں شدت کے ساتھ مذمت کی گئی ہے۔ وہ پہلے بھی جو روایت عرض کی تھی کہ جس میں محزم جو آ کے امام سے سوال کرتا ہے اور امام اس میں بیان کرتے ہیں کذب البقاتون، جھوٹا ہے وہ شخص کہ جو وقت معین کرتا ہے، یعنی وقت معین کرنے والے کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹا کہا ہے۔ اور مزید بھی اس سلسلے میں روایات ہیں، امام کے ظہور کے بارے میں سوال کرتا ہے فقال کذب البقاتون، کہ جو وقت معین کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ انا اہل البیت لا نوقتا، ہم اہل بیت کبھی بھی وقت معین نہیں کرتے، یعنی جس نے وقت معین کیا وہ ہلاک ہو گیا، اور ہم اہل بیت کبھی بھی وقت معین نہیں کرتے۔ یعنی جب بھی کوئی آ کے امام معصوم سے سوال کرتا تھا کہ یہ ظہور کب ہوگا تو امام کبھی بھی وقت معین نہیں کرتے تھے۔ ایک اور روایت پڑھ دو آپ کی خدمت میں، ان ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام قال قلت لهذا الامر، وقت آیا اس امر کے لیے، اس ظہور کے لیے آیا کوئی وقت مقرر ہے؟ فقال کذب البقاتون کذب البقاتون کذب البقاتون، 3 دفعہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وقت معین کرنے والا کاذب ہے، یعنی جس نے وقت معین کیا وہ جھوٹا ہے، اور 3 دفعہ اس کلمے کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ بس انتظار میں یہ ایک مطلب اہم ہے، ایک تو نہ ہم بے صبری کا مظاہرہ کریں اور نہ ہی وقت معین کریں، اور جس نے بھی وقت معین کیا وہ جھوٹا ہے۔ اب جو اگلا مرحلہ آتا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہم منتظرین کے وظائف کیا ہیں، ہم کیسے امام کا انتظار کریں، منتظرین کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم امام سے نزدیک ہو سکیں، وہ جس انتظار کے اس قدر فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ انتظار کیسا ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داری اس غیبت میں کیا بنتی ہے۔ ان میں سے بعض چیزوں کی طرف احادیث میں اشارہ کر دیا تھا جن احادیث کو بیان کیا تھا، اب جدا گانا ان وظائف کو بیان کر دیتے ہیں، البتہ سارے وظائف ابھی بیان نہیں ہوں گے، کچھ وظائف ایسے ہیں کہ جو امام کے ظہور کی شرائط اور نشانیاں بیان کرنے کے بعد بیان کروں گا، چونکہ ان کا تعلق انہی شرائط اور نشانیوں سے ہے، لہذا منتظرین کے وہ وظائف بعد میں بیان کروں گا، کچھ وظائف ابھی بیان کر دیتا ہوں۔ منتظرین کے وظائف میں جو سب سے پہلی اور اہم چیز ہے وہ ہے امام کی معرفت حاصل کرنا، ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہونی چاہیے، اور اگر ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہوئی تو ہم نجات نہیں پا سکتے، بلکہ احادیث میں کہا گیا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی اور اس حالت میں مر گیا تو وہ گویا کہ جہالت کی موت مرا ہے۔ اب امام کی جو معرفت حاصل کرنی ہے تو یہ معرفت 2 طرح سے ہے، ایک تو شخص امام کی معرفت حاصل کرنی ہے کہ وہ کون ہے ہمارے زمانے کا امام، جس کے بارے میں یہ حدیث بھی تھی اور آگے بھی حدیث بیان ہوتی ہے، یا فضیل اعرف امامک، اب اے فضیل اپنے امام کو پہچانو، اپنے امام کی معرفت حاصل کرو، اور جب تم نے اپنے امام کی معرفت حاصل کر لی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کہ اس سے کہ امام کا ظہور جلد ہو یا دیر سے ہو، کہ پچھلی گفتگو میں بھی اس حدیث کو پڑھا تھا کہ اگر امام کی معرفت حاصل کر لی تو فرق نہیں پڑتا کہ ظہور جلد ہو یا ظہور دیر سے ہو، اور امام کے قیام سے پہلے بھی اگر ایسا انتظار کرنے والا یعنی جس نے معرفت حاصل کر لی اور ظہور سے پہلے مر بھی گیا تو وہ ایسا ہے جیسے امام کے لشکر میں شامل ہے، بلکہ ایسا ہے جیسے امام کے پرچم تلے ہے، یعنی یہ دوسرا مرحلہ اس سے پہلے مرحلے سے بڑھ کے ہے، پہلے مرحلہ تھا کہ امام کے لشکر میں شامل ہے، دوسرا مرحلہ یہ ہے بلکہ وہ امام کے پرچم تلے موجود ہے۔
پر سب سے پہلا مرحلہ امام کی معرفت، ان میں دو چیزیں، شخص امام کی معرفت اور کچھ معرفت ایسی ہے جو شخص کی تو معرفت ہمیں حاصل ہے، لیکن معرفت کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ وہ جس مقام امامت پر فائز ہیں وہ مقام کیا ہے، یعنی اس مقام امامت کی بھی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث، یہ حدیث خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ جب وہ گہوارے میں تھے، یعنی امام کا یعنی اپنے والد کی شہادت سے پہلے کا جو 5 سال کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں یہ حدیث ہے، ایک شخص ہے جو ابو نصر ظریف کے جو امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم ہے، گھر میں مختلف امور انجام دیتا ہے، یہ ایک دفعہ آتا ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، امام علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں، وہاں یہ شخص آتا ہے تو امام اس سے پوچھتے ہیں، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے سوال کرتے ہیں، آیا مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں آپ کو جانتا ہوں، آپ میرے مولا ہیں اور میرے مولا کے فرزند ہیں۔ تو امام اسے کہتے ہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا۔ تو وہ شخص آگے سے کہتا ہے، ابو نصر ظریف آگے سے کہتا ہے میں آپ پہ قربان جاؤں، آپ خود ہی بتا دیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں خاتم اوصیاء ہوں، یعنی میں اوصیاء کا آخری ہوں، اور میرے ذریعے سے پروردگار میرے اہل بیت اور میرے شیعوں سے بلاؤں کو دور رکھتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں وہ شخص جو ہے، جو راوی ہے ابو نصر ظریف، وہ امام کو پہچانتا ہے کہ ہماری حجت کون ہے، حجت خدا کون ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ آپ حجت خدا ہیں اور حجت خدا کے فرزند ہیں، لیکن امام کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ میں کون ہوں، یعنی گویا کہ امام یہ کہہ رہے ہیں مجھے پہچانو، میرے مقام کی معرفت حاصل کرو۔ بس یہ معرفت کا ایک دوسرا مرحلہ ہے کہ یہ معرفت بھی حاصل کرنا ضروری ہے، اور اگر شخص منتظر ایسی معرفت حاصل کر لے تو گویا کہ اس نے اپنا وظیفہ ادا کر دیا، اور بے شک ظہور نہ ہو یہی معرفت اور یہی انتظار اسے نجات بھی دے گا اور اسے امام کے لشکر میں شامل ہونے والوں کا ثواب بھی عطا کرے گا۔ منتظرین کے وظائف میں سے دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ امام سے محبت کرے، یعنی پہلا وظیفہ تھا امام کی معرفت حاصل کرے، دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ امام کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہو، اور یہ قرآن کی طرف سے بھی ہمارا وظیفہ لگایا گیا ہے۔ قرآن نے بھی کہا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ یہ قربہ کی مودت، یہ قرآن نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم رسول اللہ کے قربہ سے محبت رکھیں، اور منتظرین کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے امام سے محبت اور مودت رکھتا ہو۔ کیسی مودت اور محبت رکھے؟ یعنی ایسی مودت اور ایسی محبت رکھتا ہو کہ اپنی پسند پر امام کی پسند کو ترجیح دے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو خود پسند کرتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ میرے امام یہ چیزیں پسند نہیں کرتے، تو اسے چاہیے اپنی پسند کو چھوڑ دے اور اپنے امام کی پسند کو اپنا لے۔ محبت اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی پسند پر اپنے محبوب کی پسند کو فوقیت دے، اولویت دے۔ اور اس کے بارے میں بھی روایت ہے، احتجاج تبرسی میں یہ روایت ہے، بیان فرماتے ہیں فَلْيَعْمَلْ كُلُّ اِمْرٍ، پس اس حدیث میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے ہر شخص ایسا کام کرے جو ہماری محبت سے نزدیک کر دے، یعنی ایسا کام کرو جو ہماری محبت اور ہم سے تمہیں نزدیک کر دے، اور ایسے کام نہ کرو جنہیں ہم پسند نہیں کرتے، جن کو ہم مکروہ سمجھتے ہیں، جنہیں ہم ناپسند کرتے ہیں ان کو انجام نہ دو، اور جنہیں ہم پسند کرتے ہیں انہیں انجام دو۔ یعنی ممکن ہے ایسے کام جن کو ہمارے آئمہ پسند کرتے ہیں ہم پسند نہ کرتے ہوں، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی پسند کو ترجیح دیں، اور جن چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتے ان کو ترک کریں۔ محبت کا اظہار کریں اپنے امام سے، اور امام کی غیبت پر غم اور غصے کا اظہار کریں، کہ اس سلسلے میں بہترین دعا ہے دعائے ندبہ، کہ یہ فی الواقع امام کی غیبت کا نوحہ ہے، اس دعا کی تلاوت کریں اور اس دکھ کا اظہار کریں کہ ہم اپنے امام سے دور ہیں۔ اپنے فرزندوں کے نام رکھیں امام کے نام پر، کہ یہ ساری چیزیں اس محبت کا اظہار ہے کہ جو منتظرین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے امام سے محبت کا اظہار کریں۔ اگلا وظیفہ جو منتظرین کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے امام کو نمونہ عمل قرار دے،
نمونہ عمل کسی اور شخص کو، کسی اور شخصیت کو قرار نہ دے، بلکہ اپنے امام کو نمونہ عمل قرار دے۔ اور فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو میری نسل میں سے مہدی کو اس حال میں دیکھیں کہ ان کے قیام سے پہلے خود ان کی اور ان سے پہلے ائمہ کی اقتداء کرتے ہوں۔ کہ جو خوش نصیب ہیں ایسے لوگ کہ جو امام کے ظہور سے پہلے ان کو نمونہ عمل قرار دیتے ہوں اور ان کی اقتداء کرتے ہوں اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہوں، ایسے افراد میرے دوست اور میرے ساتھی ہیں، اور یہی لوگ میرے نزدیک میری امت کے سب سے معزز اور عظیم افراد ہیں۔ یعنی یہ جو امام کی پیروی کرتے ہیں، امام، اب یہ دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ پیروی امام کے ظہور کے بعد ہو یا پہلے ہو، غیبت میں ہی اگرچہ ہم کیوں نہ ہو، زمانہ غیبت میں جو ہمارا وظیفہ بنتا ہے کہ ہم اپنے امام کے پیرو بنیں اور ان کی اقتداء کریں، ان کو نمونہ عمل قرار دیں۔ اور جو شخص بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا الگو قرار دیتا ہے، اپنا نمونہ عمل قرار دیتا ہے، تو اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ میرے دوست ہیں اور وہ میرے ساتھی ہیں اور میری امت کے معزز افراد ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیں شیعوں سے جدا نہیں کرتی مگر خود ان کے برے اعمال ہیں جو ہمارے پاس پہنچتے ہیں، جن اعمال کو ہم پسند نہیں کرتے۔ یعنی اگر کوئی شخص ہمیں اپنے امام سے جدا کرتی ہے تو وہ ہمارے برے اعمال ہیں۔ کون سے برے اعمال؟ جو ہمارے ائمہ کی نظر میں برے ہیں۔ ممکن ہے ہماری نظر میں اچھے ہوں لیکن ہمارے ائمہ کی نظر میں وہ اعمال برے ہیں۔ ایسے اعمال ہمیں اپنے امام سے دور کر دیتے ہیں، جن اعمال کو ہم پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی ایسے کاموں کی ہمیں اپنے شیعوں سے توقع ہے۔ یعنی امام دکھ کا اظہار کرتے ہیں ایسے کاموں سے کہ جب ہمارے شیعوں کے کام ہم تک پہنچتے ہیں جنہیں ہم پسند نہیں کرتے تو یہ چیز ہمارے شیعوں کو ہم سے جدا کر دیتی ہے۔ بس منتظرین کا جو وظیفہ ہے کہ ہم اپنا عمل ایسا کریں جو ہمارے امام کی بارگاہ میں پسندیدہ قرار پائے۔ اور آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس اوقات ہم امام کی خوشی کرتے ہیں لیکن خوشی اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے ہم خوش ہو رہے ہیں، در حالی کہ ہمیں ائمہ کی خوشی ایسے کرنا ہے جس سے ہمارے ائمہ خوش ہوں۔ اگلا وظیفہ جو منتظرین کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے امام کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اپنے امام کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ اگر ہم اپنے امام کی یاد سے غافل ہو گئے تو گویا کہ ہم نابود ہو گئے اور ہم اپنے آپ کو کبھی بھی اس دنیا کی ہولناکیوں سے نجات نہیں دے سکیں گے۔ اور وہ چیز جو ہمیں اس زمانے غیبت میں بچا سکتی ہے اور ہمیں امام کے انتظار پر ثابت قدم رکھ سکتی ہے اور ہمیں امام کی پیروی پہ پابند رکھ سکتی ہے اور ہمیں امام سے متصل رکھ سکتی ہے، وہ امام کی یاد ہے کہ کبھی بھی امام کی یاد سے ہم غافل نہ ہو۔ اور اس کی مختلف چیزیں ہیں کہ کیسے ہم اپنے امام کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنے امام کی معرفت حاصل کرنا ہے، اور ہمارے امام ایسے ہیں کہ جو ماں باپ سے بھی بڑھ کے ہم سے محبت کرتے ہیں۔ جب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے والدین سے بڑھ کے ہمارے امام ہم سے محبت رکھتے ہیں تو ہم کیسے ایسے امام کی یاد سے غافل ہو سکتے ہیں؟ اور یہ یاد ہی ہے کہ جو ہمیں اس دنیا میں نجات دے سکتی ہے۔ اور ہر جگہ شیعوں کے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں ہمارے ائمہ یا ہمارے امام علیہ الصلوۃ والسلام، زمانے کی آخری حجت، شیعوں کے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی ان کی یاد سے غافل نہیں رہنا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنے کا جو اگلا ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ امام کے ظہور کے لیے بہت زیادہ دعا کی جائے، یعنی ہم ہر دم امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے رہیں، اور یہ چیز ائمہ کی احادیث میں بھی بہت تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ہم دعائے سلامتی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کرتے رہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صدقہ دیں، جیسے کہ ہم اپنے لیے صدقہ دیتے ہیں تو ہم اپنے امام کے لیے بھی ضرور صدقہ دیں۔
منتظرین کے وظائف میں سے اگلی چیز جو ہے وہ ہے انتظار کرنا، اور اس کو چونکہ ہم بیان کر چکے ہیں، اس کو جدا کرنا بیان نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ بھی منتظرین کے وظائف میں شامل ہے کہ اپنے امام کا انتظار کریں۔ آخری اور اہم چیز جو منتظرین کے وظائف میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ ان کی غیبت میں ان کی ولایت سے متمسک رہیں اور ان کی ولایت سے ہاتھ نہ دھوئیں، اور ہم ہمیشہ ان کی ولایت پر ثابت قدم رہیں۔ احادیث میں اس طرح سے بیان ہوا ہے، خوشا بحال ان شیعوں کے لیے خوش نصیبی ہے کہ جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت میں ولایت کی رسی سے متمسک رہے ہیں۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مہدی کی غیبت میں ان کی ولایت سے متمسک رہے تو اس کا ثواب بدر اور احد میں شہید ہونے والے 1000 افراد جیسا ہے۔ یعنی جو شخص غیبت میں ولایت سے متمسک رہتا ہے تو بدر و احد میں شہید ہونے والے 1000 شہیدوں جتنا اس کو ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کی حجت ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گی۔ تو زرارہ امام سے سوال کرتا ہے، یہ امام کا بہت مورد اعتماد صحابی ہے، یہ امام سے سوال کرتا ہے پھر لوگوں کا اس زمانے میں کیا وظیفہ بنتا ہے کہ وہ کیا کریں؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ہماری ولایت سے متمسک رہیں۔ بس ہمارا اہم ترین وظیفہ یہ ہے کہ اس غیبت کی سختیوں میں ہم اپنے ائمہ سے اپنا رابطہ کٹنے نہ دیں اور ان کی ولایت پر ثابت قدم رہیں۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم منتظرین کے تمام وظائف پر اچھے انداز میں عمل کر سکیں اور وہ جو فضائل اور جو ثواب کا وعدہ دیا گیا ہے منتظرین کے لیے ہم اس ثواب کو حاصل کر سکیں اور ان تمام وظائف کو انجام دے سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، دوست کا قصہ تمام ہو جائے۔ دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو۔